دا گریٹ پرشین امپائر دنیا کی سب سے بڑی سلطنت 32 لاکھ مربع میل پر پھیلی ہوئی۔ اس سلطنت میں جنوب مغربی ایشیا کے تمام ممالک، وسطی ایشیا کے تمام ممالک، یورپ کے کچھ علاقے، بیرون سے لے کر مشرق میں کھوئے ہندوکش کے پہاڑوں تک تمام علاقے شامل تھے، اور اس عظیم الشان سلطنت کی بنیاد دا گریٹ سائرس نے رکھی تھی۔ قرآن پاک میں جس بادشاہ کا ذکر ہے ذوالقرنین، اور اس کی بہت ساری نشانیاں بھی بتائی گئی ہے، یہ تمام نشانیاں دراصل دا گریٹ سائرس میں موجود تھی۔ اسی وجہ سے دنیا کے بہت سارے مفکرین سمجھتے ہیں کہ دراصل دا گریٹ سائرس ہی ذوالقرنین تھے۔ اس عظیم الشان سلطنت کی آغاز سے لے کر اختتام تک تمام واقعات کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے اس ویڈیو میں۔ 700 قبل مسیح ایران کے ایک چھوٹے سے علاقے میں آریہ قبیلے کی جنگجوؤں نے وہاں موجود اشوری سلطنت کو شکست دے کر ایک چھوٹی سی ریاست قائم کی، اور اس ریاست کا بادشاہ استغیث نامی شخص بنا۔ اور یہی استغیث ایک دفعہ خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کا ایک نواسا پیدا ہوتا ہے، اور پیدا ہوتے ہی اس کے خلاف بغاوت کرتا ہے اور اس کی پوری سلطنت کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ اور صبح ہوتے ہی استغیث اپنی بیٹی کو دور دراز علاقے میں بھیج دیتا ہے، اور سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن بچے کے پیدا ہوتے ہی ایک وزیر اس بچے کو ایک چراوے کی مردہ بچے سے تبدیل کرا دیتا ہے، اور پھر مردہ بچے کو لے جا کر بادشاہ استغیث کو بتاتا ہے کہ آپ کی بیٹی کا مردہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ یہ سن کر استغیث بڑا خوش ہوتا ہے اور اسے اطمینان ہوتا ہے کہ خطرہ ٹل چکا ہے۔ اور اسی طرح یہ بچہ یعنی سائرس اس چراوے کے گھر تقریباً 10 سال تک پرورش پاتا ہے، اور 10 سالوں کے بعد بادشاہ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا نواسا زندہ ہے۔ وہ وزیر کو سخت سزا دیتا ہے اور اپنی نواسی کو واپس دربار بلا لیتا ہے، اور پھر سائرس اپنی سیاسی فہم، قابلیت اور دلیری کی وجہ سے اسی دربار میں کافی مشہور ہو جاتا ہے، اور پھر نانا استغیث کے گزرنے کے بعد اس ریاست کا بادشاہ بن جاتا ہے۔ اور بادشاہ بنتے ہی سائرس اس ریاست کو منظم کرتا ہے۔ اس زمانے میں اس ریاست کے آس پاس 3 مضبوط ترین سلطنتیں قائم کی۔ ایران کے علاقوں پر میڈینز، اناطولیہ یعنی ترکی پر لیڈیا سلطنت، شام، لبنان، فلسطین اور اسرائیل پر بابل سلطنت قائم تھی۔ لیڈیا اور میڈین سلطنتیں انتہائی مضبوط اور ایک دوسرے کے سخت حریف تھے۔ سائرس ایک دلیر اور عظیم کمانڈر تھے۔ اس نے لیڈیا کی مدد سے میڈینز کو شکست دے کر اپنی چھوٹی سی ریاست کو پورے فارس تک پھیلایا۔ طاقت ملتے ہی سائرس نے اسی لیڈیا سلطنت کا بھی خاتمہ کر دیا اور اپنی سلطنت کو اناطولیہ، ترکی تک پھیلایا، اور اس کے بعد ایک بہت بڑی فوج لے کر اس وقت کی سب سے بڑی سلطنت بائبل سلطنت کو شکست دے کر دا گریٹ پرشین امپائر کی بنیاد رکھی۔ اور پھر سائرس نے ان تمام مقبوضہ علاقوں میں لوگوں کو مکمل مذہبی آزادی دی۔ ان کی مذہبی رسومات اور اقدار کا خاص خیال رکھا گیا۔ ان کی تمام بتوں اور دیوتاؤں کو اپنی جگہ برقرار رکھا۔ اور جب بادشاہ بختی نصر نے فلسطین فتح کیا تھا تو اس نے تمام یہودیوں کو یہاں سے بے دخل کیا تھا، اور ان پر سخت پابندی لگائی تھی کہ وہ دوبارہ اس سرزمین میں کبھی داخل نہ ہو۔ سائرس نے تمام یہودیوں کو دوبارہ فلسطین میں آباد ہونے اور وہاں رہنے کی مکمل آزادی دی، اور ان تمام کاموں کی وجہ سے سائرس یہودیوں اور باقی قوموں میں کافی مقبول ہوئے۔ اسی طرح یہ تمام قومیں اسے اپنی نجات کے لیے اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ سمجھنے لگے، اور یہودیوں نے دا فادر آف نیشن کا خطاب دیا۔ اسی طرح سائرس دا گریٹ سائرس کے نام سے مشہور ہوئے، اور اس کے بعد سائرس نے ایشیا کوچک اور یونان کے مقبوضات پر قبضہ کر کے اپنی ریاست کو مزید وسیع کیا۔ اور اسی طرح سائرس کے 30 سالہ دور اقتدار میں پرشین امپائر ماورا النہر سے لے کر مصر کی سرحدات تک پھیلی ہوئی ایک عظیم الشان سلطنت بن چکی تھی۔ دا گریٹ سائرس کے گزرنے کے بعد اس کا بیٹا کمبوجا تخت-نشین ہوا۔ کمبوجا نے تخت-نشین ہوتے ہی ایک بہت بڑی فوج تیار کی، اور اس وقت کی سب سے بڑی سلطنت مصر کے بادشاہ فرعون سامتیخ کو شکست دے کر مصر کو بھی اپنی سلطنت میں شامل کرایا، اور اس کے بعد اپنی فوج سوڈان اور قرطاجہ کی طرف روانہ کی۔ لیکن وہاں اس کی فوج کو عبرتناک شکست ہوئی، اور تقریباً آدھی فوج تباہ ہو گئی، اور اس تباہی اور شکست کی وجہ سے کمبوجا کو شدید ذہنی صدمہ پہنچا، اور واپسی پر اس نے راستے میں خودکشی کر لی۔ کمبوجا کی موت کے بعد چونکہ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی تو فوج کا ایک سپریم کمانڈر دارا اول اس عظیم سلطنت کے تیسرے بادشاہ بنے۔ دارا اول کا تعلق چونکہ سائرس کے خاندان سے نہیں تھا تو اسی بات کا بہانہ بنا کر لوگوں نے اس کے خلاف بغاوت کر دی۔ دارا اول انتہائی سختگیر اور دلیر کمانڈر تھے۔ اس نے تمام بغاوتوں کو کچل دیا اور سلطنت میں ہر طرف امن قائم کیا۔ دارا اول سائرس کی طرح عظیم اور قابل حکمران تھے۔ اپنی فہم و فراست اور قابلیت کی وجہ سے اس نے تمام سلطنت کو انتہائی مستحکم کیا اور دنیا کی تاریخ میں عظیم کمانڈروں میں شمار ہوتے ہیں۔ دارا اول نے پرشین امپائر کو وسعت دینے کے ساتھ ساتھ انتظامی لحاظ سے اس کو کافی مضبوط کیا۔ دارا اول نے سب سے پہلے بیریاسوت کے ساحلی پٹی وادی ڈینیوب کے بہت سارے علاقے فتح کر کے اس کو سلطنت میں شامل کرائے، اور اس کے بعد دریا ڈینیوب پار کر کے ایشیا کوچک کے بہت سارے علاقے اور اس کے علاوہ تھریس یا تھرائکیا
یونان کے بہت سارے جزائر اور مقدونیہ فتح کر کے یہ تمام علاقے پرشین امپائر میں شامل کرائے اور اس کے علاوہ افغانستان، مکران، سندھ اور پنجاب کے بہت سارے علاقے فتح کر کے پرشین امپائر کو کوہ ہندوکش کے پہاڑوں تک پھیلایا اور اس کے بعد دارا نے سلطنت کو انتظامی لحاظ سے مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ تمام سلطنت کو 28 اسٹراپیز یعنی صوبوں میں تقسیم کیا۔ ہر اسٹراپی کا حاکم شاہ کہلاتا تھا اور دارا خود کو شہنشاہ کہلواتے تھے اور اس کے علاوہ ہر اسٹراپی کی اپنی فوج ہوتی تھی۔ شہنشاہ بوقت ضرورت تمام فوج طلب کر سکتا تھا اور اس کے علاوہ تمام اسٹراپیاں شہنشاہ کو ایک بہت بڑی رقم ٹیکس کے مد میں بیچتی تھی۔ تمام اسٹراپیوں میں شہنشاہ کے وضع کردہ قوانین چلتے تھے۔ دارا نے سب سے پہلے کرنسی کے طور پر ٹیرک نام سے ایک سکہ شائع کیا جو تمام اسٹراپیوں میں قابل قبول تھا۔ اس کے علاوہ دارا نے تمام صوبوں کو بڑے بڑے راستوں اور سڑکوں کے ذریعے آپس میں ملایا۔ دارا نے تقریباً 36 سال حکومت کی۔ دارا کے مرنے کے بعد خشیار شاہ اس سلطنت کے چوتھے حکمران بنے۔ اقتدار سنبھالتے ہی خشیار شاہ نے ایک بہت بڑی فوج تیار کی۔ کہا جاتا ہے اس فوج کی تعداد تقریباً 30 لاکھ تھی اور ان 30 لاکھ فوجیوں کو لے کر اس نے تھرماپلی کے مقام پر یونانیوں کو شکست دی اور اس کے بعد یونان کی ریاست ایتھنز میں ایک بہت بڑی جنگ لڑی گئی جس میں خشیار شاہ نے یونان کو شکست دے کر ایتھنز پر قبضہ کر لیا۔ ایتھنز پر قبضہ کرنے کے بعد خشیار شاہ نے یہاں قتل و غارت گیری اور لوٹ مار کی اور یہاں موجود یونانیوں کے تمام بتوں کو آگ لگا دی اور اس وجہ سے یونانیوں کے اندر پرشین امپائر کے خلاف غم و غصہ انتہائی حد تک بڑھا اور انہوں نے یہاں سے بدلہ لینے کی تیاریاں شروع کی اور اس کے بعد سلمس کے مقام پر دوسری بڑی جنگ لڑی گئی جس میں یونانیوں نے خشیار شاہ کی فوج کو عبرتناک شکست دی اور تقریباً آدھی فوج تباہ ہو گئی۔ یہاں سے خشیار شاہ واپس ہوئے اور یونان فتح کرنے کا خواب پورا نہ ہو سکا۔ خشیار شاہ کے بعد دارا دوم ارد شیر کے لقب سے حکمران بنے اور اس کا چھوٹا بھائی خورس بھی حکمران بننا چاہتے تھے۔ اس وجہ سے اس نے اپنی بھائی ارد شیر کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن ارد شیر کو اس منصوبے کے بارے میں وقت سے پہلے پتہ چل گیا۔ ارد شیر نے خورس کو قتل کرنے کا حکم دیا، لیکن والدہ کی سفارش پر اپنے چھوٹے بھائی کو معاف کر کے ایشیائی کوچک کا حاکم بنایا۔ خورس نے ایشیائی کوچک پہنچتے ہی یونانیوں کی مدد سے ایک بہت بڑی فوج تیار کی اور تقریباً 2 لاکھ کی فوج لے کر اپنی بھائی کے خلاف لڑنے کے لیے نکل پڑے۔ کونیکسا کے مقام پر دونوں فوجیوں کا آمنا سامنا ہوا۔ خورس کی قیادت میں یونانیوں نے شاہی فوج کو تقریباً شکست دی تھی، لیکن آخری لمحوں میں جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ شہنشاہ اردشیر خود سامنے آئے۔ خورس نے آگے بڑھ کر بھائی پر شدید وار کیا اور اس کو زخمی کر دیا، لیکن اسی دوران شاہی فوج نے خورس کا کام تمام کر دیا اور اس کے بعد اردشیر نے یونانیوں کو ہتھیار ڈالنے کا حکم دیا، لیکن یونانیوں نے صاف انکار کر دیا۔ دوسری طرف شاہی فوج میں لڑنے کی طاقت ختم ہو چکی تھی۔ اردشیر نے فوج کو واپس جانے کا حکم دیا اور یہاں سے یونانی بھی واپس چلے گئے۔ اس بات سے یونانیوں نے اندازہ لگایا کہ فارس کی فوج اب ہمارے مقابلے میں انتہائی کمزور ہے، اور جب الیگزینڈر سکندری اعظم کو، جو اس وقت یونان کے بادشاہ تھے، اس بات کا پتہ چلا تو ایک بہت بڑی فوج لے کر دریائے گرینکس کے کنارے ایرانی فوج کو عبرتناک شکست دی۔ اس شکست سے پرشین فوج کی قوت مزید کمزور ہوئی اور یہاں پر سکندری اعظم نے سارڈیس، فریجا، کاریا اور ایشیا کوچک پر قبضہ کر لیا اور اس کے بعد سکندری اعظم نے شام کی طرف پیش قدمی کی۔ اوسس کے مقام پر پرشین فوج نے سکندری اعظم کے ساتھ ایک بہت بڑی جنگ لڑی، لیکن شکست کھائی۔ سکندری اعظم نے اس وقت کے بادشاہ دارا سوم کی والدہ، بیوی اور 2 بیٹیوں کو گرفتار کیا۔ دارا سوم نے صلح کرنے کی کوشش کی، لیکن سکندری اعظم نے بڑی حقارت سے یہ افراد ٹکرا دی۔ دارا نے مجبوراً ایک بہت بڑی فوج جمع کی اور آخری اور فیصلہ کن جنگ کی تیاری شروع کی۔ اسی دوران سکندری اعظم نے فلسطین فتح کر کے یہاں کے تمام شہروں کو آگ لگائی اور پھر اسی سلطنت کو رونتے ہوئے مصر پر قبضہ کرنے کے بعد ایران میں داخل ہوئے اور 330 قبل مسیح میں ایران کے گوگابیل کے علاقے میں دارا اور سکندر کے درمیان سب سے بڑی اور فیصلہ کن جنگ لڑی گئی۔ دارا نے ایک بہت بڑی فوج تیار کی تھی، لیکن بدقسمتی سے یہ فوج سکندری اعظم کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوئی اور اسی طرح سکندری اعظم نے پوری ایران پر قبضہ کر لیا اور اس کے بعد سکندری اعظم نے دی گریٹ پرشین امپائر کے دارالخلافہ تخت جمشید کو آگ لگائی تاکہ اس سلطنت کی کوئی نشانی نہ بچے۔ اسی جنگ کے دوران دارا ایران کے شمالی مشرقی حصے کی طرف بھاگ گیا تھا۔ وہاں پہنچ کر اس نے ایک اور جنگ کی تیاری شروع کی تھی، لیکن اسی دوران اس کے ایک کزن ویسوس نے اسے قتل کر دیا اور اسی طرح دی گریٹ پرشین امپائر کا اختتام ہوا اور یہاں سے سکندری اعظم نے آگے بڑھ کر وسطی ایشیا، افغانستان، سندھ، مکران اور ہندوستان تک تمام علاقے فتح کر کے تاریخ کی ایک اور بہت بڑی سلطنت دی گریٹ رومن امپائر کی بنیاد رکھی۔ سپورٹ کرنے کے لیے پلیز چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔